اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اپریل 2021 کو الحمدللہ آج 14 روزے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ میں مما سے درخواست کروں گا کہ تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ تمہارے سرجن ٹکے کا کل کا رہتا ہے۔ آجا بیٹی، قاسم تیرا بھائی کال والا تلاوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, rivalry inwardly increase distracteth you until ye come to the graves. Nay, but ye will come to know. Nay, but ye will come to know. Nay, would that ye knew now with a sure knowledge, for ye will behold hellfire. Ye will behold it with sure vision. Then on that day ye will be asked concerning players. صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سن 4 یا 5 90 میں اعلان نبوت کی جلدی بعد نازل ہوئی۔ اس کا نزولی لحاظ سے 27واں نمبر ہے، اور قرآن حکیم میں سورۃ تکاثر کا نمبر 102 ہے۔ جزاک اللہ۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں دولت اور چیزوں کی کثرت کے ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، لیکن آگے پھر بتایا گیا ہے کہ کل حاضر ہونا ہے تو اس وقت پھر تمہیں دیکھو گے اپنی آنکھوں سے نتیجہ، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن پہلے ایک ضروری لفظ کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تاشفین آپ بیٹھ جائیں تاکہ نا بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ ہم سبحان اللہ اتنی دفعہ کہتے ہیں سوتے جاگتے ہر وقت، لیکن ہمیں لفظ کا شاید پوری طرح معلوم ہے یا نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، کا تو ہوتا ہے نا تو کہنے کے لیے کہ تیرا، سبحانک تو سبحان ہے، اور بحمدک 2 لفظ آ گئے، اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابل الفاظ ہیں۔ سبح تسبیح کرنا اور تحمید کرنا، حمد سے تحمید اور سبحان سے تسبیح۔ تحمید ہوتا ہے جیسا ہم حمد میں پڑھ رہے ہیں کہ کسی کے وہ خوبیاں اور وہ اعلیٰ اوصاف جو اس میں موجود ہوں ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا بیان کرنا۔
ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمام خوبیاں ہیں اور وہ اس تعریف کے قابل ہے۔ تو سبحان ہوتا ہے تسبیح، اس کے مقابلے میں لفظ جو ہے وہ ہے ان الزامات سے مکمل طور پر بری ہونا اور پاک ہونا، سبحان ہونا، ان الزامات سے یا ان باتوں سے مکمل طور پر بری الذمہ ہونا اور پاک ہونا جو لوگ ان کے بارے میں کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم نے کل پرسوں کی تلاوت میں آخری آیت پڑھی تھی، سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شریک اس کے بنا دیتے ہیں، اس کے اختیارات میں یا اس کے ذات میں پارٹنرز بنا لیتے ہیں، اس کے اسسٹنٹ بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل پاک ہے۔ تو سبحان جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ہماری بنائی ہوئی باتوں سے اس کا وجود پاک ہے، اور جب ہم اس کی حمد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اس کی تمام ان خوبیوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو اس میں ہیں اور جن کے ساتھ وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ لفظ بھی میرے اٹکا ہوا تھا سلے کی طرح، اس کا میں دیکھتا پڑھتا بھی رہا۔ بالآخر آج میں نے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب کو ٹیلی فون کر کے ان سے یہ بات سمجھی، اور اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک ایک لفظ جس طرح سمجھ آ جائے۔ امید ہے آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم نے اب تک جو انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا ہے، صرف ان کے بارے میں اتنی باتیں پڑھی ہیں جتنی قرآن حکیم نے ہمیں بتائی ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہسٹری میں سے جو ادروائز ویریفائڈ کو دو چار باتیں ہیں وہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام کا پڑھا، حضرت صالح علیہ السلام کا پڑھا، اس کے بعد حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کے دو بیٹوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود کیا ہے۔ تو آج حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے سے بڑا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن حکیم میں 27 مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ انعام میں 1 دفعہ، سورۃ مومن میں 1 دفعہ، اور 25 دفعہ سورۃ یوسف میں۔ ان میں سے چند متعلقہ آیات کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مثلاً یہ آیت نمبر ہے 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کل 12 بھائی تھے، ایک تو آپ خود ہو گئے، تو باقی 11 ستارے دیکھے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا، پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی سازش کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، بہکاتا ہے انسانوں کو۔ تیرا پروردگار اسی طرح تیری خواب کے مطابق تجھے منتخب فرمائے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کی نسل پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اسحاق اور ابراہیم پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بلا شبہ تیرا رب بہت علم و حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا ترجمہ تھا۔ اسی طرح اسی سورت کی 19 اور 20 نمبر آیت ہے، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، نہیں،
19 اور 20 میں آیا ہے۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ جو قافلے، اب ہم رہتے ہیں ایک آرگنائزڈ دنیا میں جس میں سڑکیں ہیں، راستے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، پانی جگہ جگہ ملتا ہے، یا ہم پانی کی بوتلیں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو اس وقت قافلے رستے میں ان رستوں وہ رستے اپناتے تھے جن رستوں میں سایہ اور پانی کہیں کہیں مل جاتا تھا۔ تو تاجروں کا ایک قافلہ آیا، تو پانی لینے والا آدمی جب جا کے ڈول ڈالا کنویں میں تو اس ڈول کو حضرت یوسف نے پکڑا، پتہ چلا انہوں نے باہر نکال لیا۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو کہنے لگا، واہ خوشخبری، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے اسے تجارت کے نقطۂ نظر سے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام سے بخوبی واقف تھا۔ پھر انہوں نے اسے معمولی قیمت یعنی چند درہم میں فروخت کر دیا، کیونکہ وہ اس کی حقیقت جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں کیا، بس لڑکا ہے، پکڑ لیا، جا کے بیچ دیا۔ یہ عام تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی مثال 2 دفعہ بتا چکا ہوں۔ رسول پاک کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارث، وہ بھی شام کے سرحدی علاقے کے نہایت سرخ و سفید خوبصورت لڑکا تھے، ننیال پر آئے ہوئے تھے۔ ننیال کے پر ایک دوسرے قبیلے نے حملہ کر دیا، ان کو بھی غلام بنا کے لے گئے۔ 2 جگہ پہ بکنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور انہوں نے نکاح کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ وہاں کا مولانا شبلی نعمانی نے، ہم لوگ تو ڈر کے بات کرتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی ہماری پچھلی صدی کے بہت بڑے محقق عالم تھے۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب جو لکھی سیرت النبی، اس میں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی یہ ان کی معیشت تھی عربوں کی۔ ہم لوگ تو ذرا محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ غارت گری، انہوں نے لفظ غارت گری استعمال کیا تھا۔ غارت گری عربوں کا پیشہ تھا اس علاقے میں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہ لے گئے جا کر۔ انہوں نے قرآن مجید نے کوئی نہیں بتایا کہ وہ کنویں میں کیسے گرے، یہاں تک نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا کر بکے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو اگلی آیات سناتا ہوں۔ تھوڑا سا آج وقت شاید لمبا ہو جائے، لیکن کوشش کریں گے کہ چاہے 2 حصوں ہو لیکن ایک سیکوینس بن جائے۔ اب اسی صورت یوسف کی 4 آیات 46 سے 49 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یوسف صدیق، ہمیں تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہہ کے بلایا گیا کہ آپ سچ بولتے ہیں، ہمیں تعبیر بتائیے خواب کی کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں جن کو ہم سٹے کہتے ہیں پنجابی میں، گندم کے خوشے، جن پر 7 خشک خوشے لپٹے ہوئے ہیں، سوکھے۔ بتا دیجئے تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر انہیں بتا دوں اور وہ حقیقت جان لیں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، تم 7 سال خوب کاشتکاری کرو گے، لیکن جو فصل کاٹو اسے خوشے میں ہی رہنے دینا، یعنی تھریشنگ نہ کرنا، دانے نہ نکالنا سٹوں میں سے، البتہ جو تھوڑی بہت کھانی ہو وہ نکال لینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال بڑے سخت آئیں گے جن میں وہ تمام غلہ ختم ہو جائے گا جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا، اور تھوڑا ہی بچے گا جسے تم بیچنے فروخت وغیرہ کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب رس نچوڑیں گے، پھلوں کا رس اور فصل۔ پھر آگے جا کے آیت نمبر 54-55 اسی سورہ یوسف کی۔ بادشاہ نے کہا، اب دیکھیے کوئی پتہ نہیں کہاں پر خواب کس بندے نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، پھر کوئی پتہ نہیں کون سا بادشاہ، آگے بات ہو رہی ہے، بادشاہ نے اس لائق اور معصوم شخص کو
بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خصوصی وزیر مقرر کروں گا۔ پھر جب بادشاہ نے اس سے بات چیت کی تو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، آپ ہمارے نزدیک انتہائی معتبر امانت دار شخصیت ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، پھر مجھے ملک کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجیے، میں خوب حفاظت کروں گا اور میں علم بھی رکھتا ہوں، میں جانتا بھی ہوں ان معاملات کو۔ آگے چل کے وہ 54-55 آیت نمبر تھیں، آگے چل کے آیات نمبر 89 سے 93 5 آیات ہیں اسی صورت یوسف کی۔ یوسف نے کہا، تم جانتے ہو تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے رہے۔ اب درمیان میں کیا کیا گزرا وہ قرآن شریف میں نہیں آ رہا۔ تم جانتے ہو تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے رہے، یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ یوسف نے کس کو کہا، جب کہ تم جاہل تھے، تمہیں پتہ کوئی نہیں تھا اور تم کیا سلوک کرتے رہے۔ وہ چونک کر کہنے لگے، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر عظیم احسان کیا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور مشکل حالات میں صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ قطعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، بلا شبہ ہم بھی قصوروار ہیں۔ تو میں بھی وہی کہتا ہوں کہ آج میں تمہیں ذرا بھر ملامت نہیں کروں گا، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، وہ پھر سے دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر بار والے یہاں میرے پاس لے آؤ، یعنی پوری فیملی شفٹ ہو جائے امریکہ نہیں، اس وقت کا امریکہ، مصر میں۔ ان کی تو امیگریشن ہو گئی تھی نا، وہ تو وہاں جا کے پرائم منسٹر ہو گئے، فنانس منسٹر ہو گئے، پھر ایگریکلچر، پھر فنانس ان کے پاس آ گیا۔ آگے اسی صورت یوسف کی 2 آیات ہیں 99 اور 100۔ اللہ چاہے تو تم بے خوف ہو کر مصر میں آؤ۔ پھر اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب بھائی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوسف کہنے لگا، ابا جان، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے اس سے قبل دیکھا تھا، جو دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف اپنے ابا جان کو کہنے لگے، ابا جان، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے اس سے قبل دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے اس وقت بھی مجھ پر بہت بڑا احسان فرمایا، اور جب مجھے جیل سے نکالا، اور اس وقت بھی جب آپ سب کو دیہات سے یہاں لایا، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اسے بہترین تدبیر کے ساتھ پورا کرتا ہے، بلا شبہ وہی خوب علم اور حکمت والا ہے۔ اچھا، آپ میں سے کس کس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنی ہوئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ہاتھ کھڑے کرو۔ ٹی وی تے بھی دیکھے؟ ٹھیک ہے، تو موٹی موٹی بات آپ کو پتہ ہے، بچوں کو نہیں پتہ، بڑوں کو پتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ بیت المقدس کے علاقہ میں ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، پھر ان کو مصر لے جانے کے بعد دارالحکومت میں فروخت کر دیا گیا۔ مصائب سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں حکومت عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کو بھی مصر میں وہیں بلا لیا، جو کہ ان کے کیپٹل کے شمال میں جوشن کے علاقے میں آباد کیا۔ بڑی زرخیز زمین تھی وہ ساری، چراگاہیں اور جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہیں الخلیل ہیبرون منتقل کیا گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ یہ سمری 2 حرفی۔ تھوڑا سا یہ نقشہ تابش ذرا دکھا دیں کہ کہاں سے یہ ریڈ ایرو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ
کہ یہ اسی بحیرہ روم کے کنارے کے ساتھ ساتھ یہ بڑا نہایت خوشگوار آب و ہوا والا یہ کنارہ ہے. اس میں چراگاہیں اور بڑی کاشت اور بڑے پھلدار درخت اور انگور بے انتہا، زیتون بہت، یہ سارا علاقہ بہت زیادہ. تو یہ ادھر سے آپ دیکھیے کہ ساؤتھ سے یہ گئے ویسٹ کی طرف، یعنی نارتھ کی طرف. اس نقشہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو مصر میں آپ چلے گئے. رستے میں یہ جو قربا کا ایک نقطہ بنا ہوا ہے، شاید یہ جگہ تھی، یا عریش کا کوئی نقطہ، یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جگہ تھی جہاں پہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور گزرنے والے قافلے، یہ قافلوں کا رستہ تھا. کوئی دوسرا قافلہ گزر رہا تھا پانی لینے کے لیے، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے. ٹھیک ہے، دیکھ لیا نقشہ. اب تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل، کیونکہ ذریعہ قرآن حکیم میں تو مختلف ان کی زندگی کے پارٹس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات سمجھا دی گئی. وہ اس لیے کہ وہاں سب لوگ بخوبی جانتے تھے ساری سٹوری کو، جو مخاطبین تھے. تو ان میں جو اہم باتیں تھیں، وہ جو ان کے اوپر مثالیں لگے ہوئے تھے کہانیوں کے، وہ اتار کے اللہ تعالیٰ نے جو اہم حقیقت تھی بس وہ ہمیں ریکارڈ میں دے دی قرآن شریف میں. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں مصدقہ باتیں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. آپ کی ماں کی طرف سے سگے بھائی بنیامین تھے، آپ سے چھوٹے. آپ کو جب یہ خواب آیا تو وہ اس خواب کو سن کر ستیلی بھائیوں نے حسد کیا اور بہانے سے، شکار کرنے کے بہانے سے انہیں ساتھ لے گئے اور ایک کنویں میں پھینک دیا. اردن کی طرف سے آنے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو پانی لینے کے لیے انہوں نے کنویں میں ان کو دیکھا تو ان کو نکال کر مصر لے گئے اور وہاں جا کر فروخت کر دیا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر، کاشفین آپ کی کتنی عمر ہے؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی. یہ دیکھیے ذرا، جو بنی اسرائیل نے جو تاریخ مرتب کی ہے نا، میں نے اس میں بھی لکھا ہے، اپنے صاحب قرآن میں بھی یہ بات میں نے لکھی ہے کہ انہوں نے جو تاریخیں قبل مسیح کی مرتب کی ہے نا، ان میں کئی جگہ پہ غلطیاں، ان کے کنٹراڈکشنز ہیں. ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں آئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے جتنا پڑھا ہے وہ 2000 سے 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے. اب یہاں پہ یہ ہے، بائبل کے علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام 1890 قبل مسیح کے قریب حضرت یوسف کے خواب دیکھنے اور کنویں پھینکنے کا واقعہ پیش آیا. اب اگر یہ 1890 قبل مسیح میں آیا تو ان کے پردادا ان سے 90 سال پہلے، 90 سال بعد کیسے یعنی وہاں پہ آئے. ان کی جہاں بھی آپ قبل مسیح کی تاریخیں پڑھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ حتمی نہیں ہے، وہ مختلف کیلکولیشنز کر کے، ٹوٹل کر کے. جیسے ہمارے دیہات میں آپ کی امی جی کو پتہ ہے کہ یہ جدوں ساری مجھ نے کٹا دیتا سی نا، ادوں پیدا ہویا سے کاکا، ہن کنے سالاں دا ہو گیا ہونا. تو اس طرح کر کے وہ ٹوٹل کرتے تھے. یہاں بھی نوٹس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سنوں کا یہ تعین غالباً درست نہیں. بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر لے جائے گئے، اس زمانے میں مصر میں ہائکسوس بادشاہ، جن کو چرواہے بادشاہ کہتے تھے، جن میں پچھلے 2 اسباق میں میں نے بتایا کہ ان کی برادری کے تھے، کیونکہ یہ بھی چرواہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو انہی کا چرواہا رشتہ دار یا انہی کے قبیلے کا آدمی وہاں پر بادشاہ تھا. میرے خیال میں حضرت یوسف کا زمانہ 17ویں صدی ہو سکتا ہے قبل مسیح، اگر واللہ عالم، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایگزیکٹ تاریخ کیا تھی. مصر میں جب حضرت یوسف کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں رکھا گیا تو وہاں کا عزیز، اب ان کو پرائم منسٹر ان کا کہہ لیں،
اس نے خرید لیا. پھر جس نے خریدا تھا ان کے منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے اس کی بیوی زلیخا کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 9-10 سال قید بھگتنی پڑی. مصر میں 2 رنگت کے لوگ آباد ہیں. ایک تو ہیں بالکل شامیوں کی طرح سرخ و سفید چٹے. ایک ہیں ان کا جو جنوبی علاقہ ہے وہ سوڈان کے قریب ہے اور مصر بھی چونکہ افریقہ کا ہی شمالی ٹپ ہے تو وہ کالے لوگ ہیں ان میں. اور پھر ہزارہ سال کی مل جل کر رہنے کی وجہ سے درمیان میں ایک ایسی ریس بھی آ گئی ہے کہ جو نہ تو کالے ہیں نہ چٹے ہیں, درمیان میں ڈارک براؤن شیڈ کے لوگ ہیں. زلیخا ان میں سے تھی. جی پوری کالی نہیں تھی, مکس. اچھا پھر اب آپ کو اس الزام لگ گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر, نعوذ باللہ جھوٹا الزام تھا, اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو الزام لگا دیا تو وزیر اعظم نے آپ کو قید کروا دیا. قید خانے میں 2 قیدیوں کو کوئی خواب دیکھا, 2 قیدیوں نے, تو انہوں نے آپ سے تعبیر پوچھی تو آپ نے جو تعبیر بتائی وہ ٹھیک ثابت ہوئی. ایک بندے نے بتایا تھا کہ بہرحال جو قید سے چھوٹ گیا وہ بادشاہ کے ساقیوں کا سردار تھا, یعنی شام کی جو ڈرنک پارٹیز میں جو ڈرنک سرو کرتے تھے ان کا ہیڈ ویٹر تھا وہ. کئی سال بعد بادشاہ کا خواب جب اس نے سنا اور بادشاہ کی اجازت سے جیل میں آیا کہ ہمیں تعبیر اس نے بتائی تھی تو مجھے کہا تھا آزاد ہو جاؤ گے تو وہاں جا کر تم بٹلر بنو گے, تو میں تو بن گیا ہوں. تو اس نے کہا اس سے جا کے پوچھتے ہیں بادشاہ کے خواب کے کیا تعبیر ہے کہ 7 گائیں 7 موٹی گائیں 7 کمزور گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں. تو اس نے پھر جیل میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر جب بادشاہ نے سنی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا بھیجا اور پھر انہیں نائب السلطنت کے منصب پر فائز کر دیا. سورہ یوسف میں برسر اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لفظ ملک اور عزیز دونوں استعمال ہوئے ہیں. اب عام طور پہ ملک بادشاہ کو کہا جاتا ہے, عزیز جو سب سے بڑا با اختیار وزیر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. قرآن شریف میں یہ دونوں الفاظ آپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہ تھا بلکہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اوکے, جیسے ہمارے یہاں لفظ سرکار یا سر بولا جاتا ہے. لفظ ملک یا بادشاہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نائب السلطنت یا رومی اصطلاح میں ڈکٹیٹر بنایا گیا تھا. اب یہ ڈکٹیٹر کا لفظ اور رومی اصطلاح یہ جو بحیرہ روم کہلاتا ہے یہ اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ نقشہ ہے بیٹا سامنے, کھولو ذرا سامنے کرو, اس میں اچھا یہاں روم نظر نہیں آ رہا. یہ جو بحیرہ روم کا یہ اس کنارہ ہے, اگر اس میں سمندر کے اندر جائیں آپ تو سب سے قریبی جو ہے وہ اٹلی کا یوں کر کے اپینڈکس لٹک رہی ہے سمندر میں, اور اس کے نچلے ٹپ کے قریب ان کا کیپٹل ہے روم. تو ان کے قوانین کو, ان کی سلطنت کو, امپائر کو رومن امپائر ہی کہتے تھے. تو وہ پریزیڈنٹ یا بادشاہ نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو, ڈکٹیٹر کہتے تھے. ان کے الفاظ میں لفظ ڈکٹیٹر تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جعلنی علی الخزائن الارض, مجھے ملکی خزانوں پر مامور کر دو. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس میں یہی بتایا ہے کہ یہ یا تو پرائم منسٹر یا اس قسم کا کوئی ان کے یوسف جب مصر گئی, نہیں بادشاہ کے بعد سیکنڈ جو تھی اتھارٹی ان کی ہو گئی.
یوسف علیہ السلام جب مصر کے نائب السلطنت بن گئے تو انہوں نے شاہی خواب کے مطابق آنے والے قحط کے پیش نظر بہترین انتظامات کیے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ اب عیسوی سال ہے 2020-21. اگر اس سے پہلے 2000 سال کی ہم بات کر رہے ہوں تو تقریباً 4000 یا 3800 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ جو آنے والا قحط تھا اس کے پیش نظر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایریگیشن میں اور ایگریکلچر میں اتنی اصلاحات کی کہ دریائے نیل کا پانی زمینوں کے آخری کونے تک پہنچایا اور ایسی کاشتکاری کروائی کہ بہترین غلہ لیا 7 سال. آپ کے پاس بافر غلہ ہو گیا، آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑ گیا. تو جب قحط پڑ گیا تو اس وقت آپ کے بہترین انتظامات تھے، غلہ سیف کیا ہوا تھا. تو جب باہر سے غلہ لینے آتے تھے لوگ خریدنے، جس طرح اب امریکہ اپنی شرائط منواتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پولیٹیکل ٹرمز پر ان کو غلہ دیتے تو پیسوں سے ہی تھے، لیکن یہ کہ تو جب ان کے بھائی آئے، کنعان میں رہتے تھے بحیرہ روم کے کنارے فلسطین کے علاقے میں، تو یہ وہاں سے گزر کے صحرائے سینائی کی تکون میں سے گزر کے جب مصر میں آئے، وہاں غلہ ہے وہاں سے لے لیتے ہیں. تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر انہیں کہا کہ اگلے سال اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا، بنیامین کو، جس کو تم ساتھ نہیں لائے. تو حضرت یوسف نے کوئی ایسی ایک تدبیر کی کہ جس کی باعث بنیامین وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رک گئے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تیسری مرتبہ مصر آئے، تب حضرت یوسف نے بھائیوں کے سامنے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور وہ اپنے بھائی کو برسر اقتدار دیکھ کر اپنے سابقہ رویے پر بہت شرمندہ ہوئے. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلوا لیا اور اپنے سارے بھائیوں اور والد کو بہترین زرخیز زمینوں پر سیٹل کروایا. بائبل کے مطابق جو بنی اسرائیل مصر آئے وہ بہوؤں کو چھوڑ کر، بہوؤں بھی ساتھ ہوں گی نا، بہوؤں کو چھوڑ کر 66 تھے، 66. اب بہوئیں بھی ہوں گی، 40 بہوئیں بھی ڈالو ان میں، تو 100 کے قریب یا 100 سے زیادہ بندے وہاں آئے. کچھ چیزیں میں سکپ کر رہا ہوں نوٹس میں سے تاکہ آپ کو ڈائریکٹلی ریلیونٹ بات اوورآل ایک ویو مل جائے. جی ہو گئے نا، 30 منٹس ہو گئے. تو ٹھیک ہے، یہاں تک ہمیں ایک آؤٹ لائن ہمارے سامنے آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 بھائیوں کو اس بات سے حسد ہوا تو وہ شکار کے بہانے ساتھ لے گئے، وہاں پہ ایک کنویں میں پھینک دیا. تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ ساتھ لے کر اسے بطور غلام وہاں بیچ دیا. وہ وہاں پہ برسر اقتدار آدمی کو اس کے گھر میں چلے گئے. اس کی بیوی نے آپ پر الزام لگا دیا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں کوئی اور قیدی تھے، انہوں نے اپنا خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی. ان میں سے ایک جو آزاد ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا تو وہاں بادشاہ کو جب 7 گائیوں والا آیا خواب تو اس نے پوچھا ان سے کیا ہو سکتی تعبیر. وہ کہنے لگا جی ایک بڑا نیک آدمی جیل میں ہے، اس سے پوچھ کے آتے ہیں. بادشاہ نے بلوایا، اس نے ان سے اپنی خوابوں کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر ہے اس کی، تو اس کا حل یہ ہے کہ مجھے آپ منسٹر بنا دیں تو میں سارا انتظام کر لوں گا، مجھے پتہ ہے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. پھر آپ نے بڑا شاندار 7 سال میں وہاں سے کراپ لی، اصلاحات کی زراعت میں، آبپاشی میں، اور اتنا غلہ اکٹھا کر لیا کہ آئندہ جو 7 سال قحط کے آئے ان میں آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی مصر سے گندم خرید کے جاتے تھے. انہی میں آپ کے باقی بھائی بھی آئے گندم خریدنے. تو انہوں نے دیکھا بھی چھوٹا بھائی تو نہیں آیا میرا، تو انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو وزیر اعظم یا وزیر خزانہ بیٹھا ہے یہ ہمارا بھائی ہے. وہ بڑے ہو گئے تھے اب. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، تم اس کو کیوں نہیں لائے؟ پھر اگلی دفعہ وہ اس کو لے آئے. آپ نے کوئی ایسی ایک تدبیر کی کہ جس پہ انہیں وہاں روک لیا گیا. اور پھر جب تیسرے سال آئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو بھی لے آؤ. جب سارے آ گئے تو آپ ان کو وہاں اپنے مصر میں سیٹل کر دیا. تھوڑی سی اور ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے.
ہاں جی جی آؤ اب تحفر بشیر حرم دعا کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.